अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक नाकाबिल यकीन कहानी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अस्मा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हमेशा की तरह ही आज भी महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसे गहरी नींद से ज़बरदस्ती जगाया हो। उसने हाथ से माथे पे आया पसीना साफ किया और आहिस्ता से उठकर बल्ब का बटन दबाया। पल भर में पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। उसने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून भी आर्जी ही साबित हुआ। उसके कमरे की खिड़की जो कि बाहर की तरफ खुलती थी और वहाँ से खेत साफ नज़र आते थे, उसने वहाँ नज़र डाली तो वो खुली हुई थी और उसी लम्हे उसे एक तारीक साया अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कांपते होंठों के साथ दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। मेरे साथ ये पहली बार हरगिज़ नहीं हो रहा था। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें थीं। मैं डेरा गाजी खान के एक करीबी गांव में पैदा हुई। अबू गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। मैं जिस गांव में पैदा हुई वहाँ ये बात ज़ुबानो ज़द आम थी कि इस गांव में जिन्नात का बसेरा है, और जिस बस्ती में मैं रहती हूँ वहाँ भी तकरीबन हर दूसरे बंदे पर जिन्नात हैं। खैर, हमारी बस्ती के थोड़ा और दूर मिट्टी से बनी एक कोठी थी जिसमें एक छोटा सा कमरा था जो मिट्टी से बना हुआ था और हमेशा बंद ही रहता था। उसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवारें थीं और वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बड़ों का कहना था कि वो जगह भारी है और वहाँ किसी बुरे साए का बसेरा है, इसलिए वहाँ कोई औरत तो क्या रात में मर्द भी जाने से डरते थे। वो जगह दिन में भी बहुत पुरअसरार लगती थी। बस्ती से थोड़ा दूर खेतों में वो कोठी वाक़े थी। इर्द गिर्द खेत और दरमियान में वो कोठी। उसके करीब ही एक बड़ा और घना सा दरख्त जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिस ज़मीन पर वो कोठी और दरख्त था, उस ज़मीन का मालिक कई बार उस कोठी को ख़त्म करने की कोशिश कर चुका था, मगर कोई भी वो कोठी तोड़ने और दरख्त काटने को तैयार न था। उसने कई बार मौलवी को बुलाकर वहाँ कुरान मजीद पढ़वाया। उस साए को ख़त्म करवाने की कोशिश भी की गई, मगर कुरान मजीद शुरू करते ही वहाँ से ऐसी खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती कि रूह तक कांप उठती थी। सो वो आज तक उसे ख़त्म करने में कामयाब ना हो पाए थे। खैर, मुझे भी वहाँ जाने से मना किया गया था और मैं वहाँ जाती भी नहीं थी, मगर मेरी किस्मत मुझे वहाँ तक ले गई। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं 15 साल की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। वो ईद का दिन था और हम खूब तैयार श्यार होकर खुशबू लगाकर बाहर सैर को निकल पड़े। मेरे साथ मेरी बहन और गांव की लड़कियां भी थीं। हम घूमते घूमते पता नहीं कैसे पर उस जगह पहुंच गए थे, मगर किसी ने ध्यान ही न दिया और हम सब उस दरख्त के साए में बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान हमने जो मूंगफलियां लेकर रखी थीं वो सब ख़त्म हो गईं और फिर हल्की सी हवा चली और उस दरख्त के पत्ते ज़ोर से फड़फड़ाए। उस आवाज़ पर सब ने ऊपर देखा और सब ही खौफ से लरस गईं। इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि हम आखिर कहाँ बैठे हैं। फिर सब ने आओ देखा ना ताओ यकदम भागना शुरू कर दिया और उन सब में मैं सबसे ज़्यादा खौफज़दा थी और पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी कि एकदम ज़ोर से गिरी और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि अगर मैं अभी भी वहाँ होती तो मर चुकी होती, मगर फिर जो मैंने सुना मेरे होश उड़ गए। अस्मा, तुम्हें पता है तुम्हें पूरे 2 दिन के बाद होश आ रहा है। हम सब कितने डर गए थे। जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं भागकर घर से अब्बू और मामू को बुला लाई थी, मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम ज़मीन की बजाय ऊपर दरख्त पर लटकी हुई थी और अब होश में आ रही हो। ये सब सुनकर तो मैं इतना डर गई कि बता नहीं सकती, मगर फिर सब मुझे खुश रखते तो मैं भी ये सब भूलती चली गई। उसके बाद कई बार मैंने एक काला स्याह साया देखा था जो मेरे कमरे की खिड़की के पास से अंदर आता दिखाई देता था, और फिर मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मौजूद रहता है। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती चली गई। तन्हाई में मैं उससे बातें करने लगी। तुम जो भी हो मुझे नज़र तो नहीं आते, मगर मुझे पता है कि अल्लाह का एक ख़ास करम है मुझ पर, इसलिए तो तुम हर वक्त मेरे करीब रहते हो। तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरे पास ही रहना।
میں بس ایسے ہی کہہ دیا کرتی تھی. کبھی یہ وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ میں اس سے باتیں کر کے اپنے لیے کتنی مشکلیں کھڑی کر رہی ہوں. میں تو یہ بھی نہ سوچتی کہ وہ کیا ہے، بس یہ سوچتی کہ میرا وہم ہے. پھر اصل حقیقت تو تب پتہ چلی جب میں 15 سال سے 20 سال کی ہو گئی اور میری شادی طے ہو گئی. اس دوران میں بہت ہی خوش تھی، مگر ایک رات وہ ہوا جو میں کبھی بھی سوچ نہ سکتی تھی. اس رات میں سوئی ہوئی تھی. رات کا تیسرا پہر تھا جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھ کھل گئی. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ سایہ اندر داخل ہو رہا تھا. اس رات پہلی بار مجھے اس سے خوف آیا تھا. پھر وہ سایہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میں تو سن ہو کر رہ گئی. اس دوران صرف مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ سایہ انسانی شکل اختیار کر چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیسے اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں پا رہی ہوں. پھر میں نے خود کو کہتے سنا تھا، تم ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے ہو اور میں صرف تمہاری ہی ہوں، صرف تمہاری. پھر وہ اسی راستے سے باہر نکل گیا جیسے آیا تھا. اگلی صبح میری طبیعت عجیب سی تھی، نہ کھانے میں دل لگا اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں. پتہ نہیں کیسے مگر اب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہے میرے ساتھ، اور میں نے یہ بات اب تک کسی کو بھی نہیں بتائی تھی. اگلی رات پھر وہی ہوا، مگر اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور پورے گھر کو میری کیفیت پتہ چل گئی تھی. اس رات بھی میں اپنے کمرے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی تھی، کیونکہ اب بقول اماں کے کہ تیری شادی ہونے والی ہے اس لیے اب اکیلی نہ سویا کر. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھڑکی کھلنے کی آواز آئی اور میری دونوں آنکھیں کھل گئیں. دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں ڈر سے کانپنے لگی، مگر میں آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. رات کے اندھیرے میں وہ کوٹھی اور درخت دکھائی تو نہ دینے چاہیے تھے، مگر وہ دونوں میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو. میں آہستہ سے مڑی اور بنا پلکے جھپکائے گھر سے باہر نکل کر کھیت کی طرف جانے لگی. اس کے بعد مجھے تو کچھ یاد نہ رہا، مگر میری بہن نے بتایا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اس نے کھڑکی سے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا. وہ سب کو جگا کر میرے پیچھے لے آئی. میں آہستہ سے اس درخت کے نیچے گئی اور اس کے گلے لگ گئی. گھر والے یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے. سب نے مل کر مجھے اتنا زور سے کھینچا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں 1 انچ نہ ہلی. پھر تھوڑی دیر بعد میں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ہنستی ہنستی بے ہوش ہو گئی. صبح آنکھ کھلی تو کچھ یاد نہ تھا، مگر میرے جسم کی ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی. صبح ہی ابو پیر جی کو بلا لائے تھے. ان بابا کا نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ بہت ہی قابل ہستی تھے. پورا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا تھا. خیر اسی صبح یہ ظاہر ہو گیا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے. گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے اور میرے سسرال والے جو کہ رشتے میں میرے پھوپھا پھوپھی تھے وہ بھی بے حد پریشان تھے. تب تک میں اتنی نہیں ڈرتی تھی، مگر اب تو ہر موڑ پہ ڈر میرے ساتھ ساتھ تھا. اور اب میں پہلے جیسی اسما نہیں رہی تھی. اب تو میں کوئی 100 سال کی بیمار بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی. باتھ روم جاتی تو وہاں لائٹ چلی جاتی. کچن میں جاتی تو میری والدہ مجھے دو طرف دکھائی دینے لگتی. پھر وہ پیر جی آئے اور انہوں نے بتایا کہ سادگی سے میرا نکاح کر دینا چاہیے، مگر چونکہ پھوپھی کو بھی سب پتہ تھا اس لیے وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی تھیں. پھر ابو نے منت کی کہ میری جوان بیٹی ہے، اس طرح برباد ہو جائے گی، اور بالآخر پھوپھو مان گئی اور اس طرح جمعرات کی شام کو میری سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی. کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی ہوتے ہی مجھے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. شادی کی پہلی رات جو کئی دعاؤں اور مرادوں کے بعد آتی ہے، شادی جیسے رشتے کے بارے میں سوچتے ہی دل میں میٹھی سی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہوگا، اور پھر وہی ہوا. سہیل جو ہی میرے قریب ہوئے، یکے بعد دیگرے 3 تھپڑ ان کے منہ پر پڑے تھے، اور پھر ہر دفعہ ہی یہی ہوا. اس وقت مجھے خود سے زیادہ سہیل پر ترس آ رہا تھا. اگلی صبح پیر جی خود تشریف لائے تھے اور سب سنتے ہی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے اور اس سے اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے. اگلے دن پھر جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک اور بھی پیر تھے اور ساتھ میں کچھ گاؤں کے مرد بھی تھے. پیر جی نے مجھے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مگر 5 وقت کی تو کیا، میں تو 1 وقت کی نماز بھی نہ ادا کر پاتی تھی اور ہفتہ ہفتہ نہاتی تک نہ تھی. اس دن پیر جی نے بہت مشکل سے مگر اس سائے کو قابو کر ہی لیا تھا اور انہوں نے اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا اور پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا. لمبے لمبے اور بکھرے بال، بدنما چہرہ، بڑے بڑے دانت، جسے دیکھتے ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی.
پھر پیر جی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے اس لڑکی کو بچپن میں دیکھا تھا عید کے دن، اور تب سے میں اسے اپنا ہی سمجھتا ہوں اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے۔ میں تو ہر روز رات کو اس کے پاس جاتا تھا، یہ مجھ سے خود باتیں کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے اپنے ہو، مجھ پر کوئی خدا کا خاص کرم ہے جو تم میرے پاس آتے ہو، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے تمہارے پاس رہنے سے سکون ملتا ہے۔ اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو اسے لے کے ہی جاؤں گا یہاں سے، اور تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک یہ ساتھ نہ چلے گی۔ ایک دم سے تیز تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے شاید آج اسے ختم کرنے کی ہی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، او اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو سٹوری ہونے لگی ہے؟ خیر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی، تو نہیں جانتا کہ میں کتنا خطرناک ہوں۔ انہوں نے کہا اور پھر کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک مارنے لگے۔ وہ تڑپنے لگا اور پھر پل بھر میں آگ میں جلنے لگا۔ اس کی دردناک آواز سے کان پھٹنے لگے اور زور سے آندھی چلی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم نے ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں تو پیر جی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی کہ انہوں نے مجھے اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب تو اللہ کے کرم سے میرے 2 بچے ہیں اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اور ٹیپ میں بآواز بلند سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ اور آذان لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اب مجھے ڈر لگتا ہے۔